بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھیوں کا حال پتہ نہیں آپ کے نوٹس میں ہے، آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے۔ ہاتھیوں کا کیا حال کیا جب ہاتھی ابراہا کا لشکر خانہ کعبہ پہ اٹیک کرنے آ رہا تھا، تو آپ نے دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں آسمان سے برسا کر ہاتھی جیسے پہلوان کا بھی بھوسا بنا دیا۔ اور سورہ فیل جو ہے وہ اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتی ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہاتھیوں کا بھوسا بنا سکتے تو پھر آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر وقت کا جو خوف ہے وہ بھی انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا ہے۔ فیئرفل لائف از نتھنگ۔ شیروں کی طرح جینا، شیروں کی طرح مرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ درود خضری شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دنیا میں اور آخرت میں ترقی کرنا چاہتے یا دین دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی چاہتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ دین بھی سب کو چاہیے، دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے۔ اور دنیا کے لیے تو سب لوگ محنت کرتے، کوشش کرتے اور بڑا علم حاصل کرتے۔ دنیا آخر آنی جانی اور فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ تو پھر اتنی محنت، دنیا اتنی خوبصورت، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہوا لگتی ہے۔ اسی لیے ہماری والدہ محترمہ فرماتی تھی کہ پتر باہر نہ جانی، ہوا لگ جیسی۔ اب وہ پتہ نہیں گھر سے باہر کی بات کرتی یا ملک سے باہر کی بات کرتی۔ پھر تبلیغی جماعت والے یہ فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب رزق دیتا ہے تو وہ جھولی میں ڈال کے دیتا ہے اپنوں کو، پیاروں کو، لاڈلے جو ہوتے ہیں اللہ کے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتے، ان کی روزی ان کی جھولی میں آتی، اور جو پسندیدہ نہیں ہوتے ان کی پھر اسی طرح کہیں سعودیہ میں تو کہیں
دبئی میں تو کہیں امریکہ تو کہیں جاپان تو کہیں جرمنی، تھوڑی تھوڑی خوراک ملتی رہتی۔ اس لیے بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے ہو کے رہیں، اور جہاں پیدا کیا اگر وہیں پہ کوئی منزل اور مراد مل جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بہت خوبصورت ہے، ہم گھر بیٹھے مزے کرتے، گوگل اور یوٹیوب زندہ باد، جو بھی چاہیے ہوتا ہے پوچھ لیتے ہیں گوگل سے، اور گوگل مائنڈ نہیں کرتا ہے۔ جیسے دنیا والے لوگ اگر ان سے ایک چیز بار بار پوچھی جائے تو وہ مائنڈ کرنے لگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات آگے سے غصہ ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو غصے کو پراں کرو، گورا یہ دلدال تے کالیاں نو پراں کرو۔ تو غصے کو اب آپ نے پرے کرنا ہے، اور غصہ تو آتا ہے، اور آتا کب ہے؟ جب ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو غصہ آتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ، چونکہ توقع کچھ ہوتی ہے، ہوتا آگے سے کچھ ہے، تو پھر غصہ تو آتا ہے۔ اور برداشت کرنا چاہیے، لیکن برداشت کا مادہ کہاں سے لائیں؟ سب کچھ بازار میں ملتا ہے، یہ صبر اور شکر جو ہے یہ بازار میں نہیں ملتا ہے، یہ اپنے اندر سے طبیعت کے اندر ہی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیب محمد علیہ وسلم۔ بنگلور فیملی کے 42 ایئرس کمپلیٹ ہوئے، بڑی خوشی ہوئی، اور میچورٹی جو ہے وہ 40 سال کے بعد ہی انسان کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ تو باجی کو اور خان صاحب کو بہت مبارکباد ہو کہ انہوں نے شادی کی اینیورسری ویجیٹیرین ہوٹل میں جا کے منائی، اور ہمیں تو ظاہر ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے زیادہ تر دوست جو ہیں وہ گوشت خور ہیں، اور جب بھی کہیں ہوٹلوں میں دیکھا جاتا ہے تو گوشت کی ڈشیں۔ تو بہرحال باجی کو بھی اور خان صاحب کو بھی بہت مبارک ہو، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے ہمارے لیے۔ 42 ایئرس ایک ساتھ میاں بیوی، MBBS۔ تو یقیناً وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے بیٹے جو امریکہ میں ہیں، ان کو بھی ہیپی برتھ ڈے ٹو ڈاکٹر صاحب، چونکہ وقت ہے نہیں، بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہے، اور شیطان آگے آگے ہے، ہم اس کے پیچھے پیچھے۔ آپ جانتے ہیں اب تو ریس ہے نا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چور آگے اور پولیس پیچھے ہوتی ہے، کبھی پولیس آگے اور چور پیچھے ہوتا ہے۔ تو اب ہم، کبھی شیطان ہمارے پیچھے تھا، اب ہم شیطان کے پیچھے ہیں، چونکہ ٹائم از اوور، اس کی گیم اینڈ ہو گئی ہے، اور اللہ اکبر۔ بہرحال میچ تو چلتا رہتا ہے، یہ قبر تک بھی نہیں چھوڑتا ہے انسانوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ تو ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب کے بھی مشکور ہیں، جو لو لیٹر بھیجتے جاتے ہیں، ایک لیٹر ان کا اور آ گیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد ملیں گے، چونکہ جب ہم سب کچھ اللہ ہی پہ ڈیپینڈ کرتے، پھر لوگوں سے کیا التجا کرنی، کیا بات کرنی، چونکہ اصل تو مالک ہے اللہ کے فضل سے۔ یعنی یہ بات سمجھنا اور اس پر ٹکے رہنا، یعنی قائم رہنا، از ناٹ اے ایزی گیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فیکن فرماتے اپنے پیاروں اور لاڈلوں کے لیے۔ پوری دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ کون کیا سوچ رہا ہے، ایون یہ بھی پتہ ہے کہ صدیقی صاحب کی کل کی ضرورت کیا ہوگی اور کل کیا کھائیں گے، اور وہی مینج بھی کرتے، وہی ہلکا بھی بناتے۔ اس لیے بھی ہم جس سٹیج پر اب پہنچے، وہاں پر لوگوں کا کہہ لیں ایز سچ مہمان اداکاری لگتی ہے، مہمان اداکاری۔ فلموں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ڈرامے میں بھی دیکھا ہوگا کہ مہمان آتے اپنا رول ادا کرتے اور نکل جاتے، جبکہ جو سیریل کے ہیرو ہیروئن اور ویلن ہوتے وہ کنٹینیو سٹرگل کرتے، اور کامیابی جو ہے چاہے آپ لاکھ گولیاں چلائیں، وہ ہیرو کبھی نہیں مرتا ہے، ورنہ ویلن نہیں ہوتا ہے، چونکہ اٹ واز ڈیسائیڈڈ بائی دی پروڈیوسر۔ تو اب ہمارے جو پروڈیوسر ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، انہوں نے ہمیں بھیجا دنیا میں سرٹن پرپس کے ساتھ کہ بس سب سے پیار کیے جا اور دل نثار کیے جا۔ اب یہ جو پیار کی قیمت ہوتی ہے یہ پیسہ نہیں ہوتی ہے، یا اگر کسی کا دل جیتنا ہو تو پیار کے ذریعے سے ہی جیتا جا سکتا ہے، اور پیار جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہے خیال رکھنے کا نام۔ پیار اور محبت کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ خیال رکھنا اور کام آنا۔
اور جس طرح ہمارے پیرخانے پر دوست کام کرتے بڑی خوشی ہوتی کہ خوشی خوشی کام کرتے، جیسے منہ نہیں بنایا ہوتا یا زبردستی نہیں ایسا لگ رہا ہوتا کہ ہمیں اب مجبور ہیں اور کوئی حل بھی نہیں ہے، تو وہ جو خوشی سے کام کیا جاتا ہے، یعنی کھانا جو خوشی سے بنتا ہے وہی خوشی لے کر آتا ہے۔ جو مجبوراً، یعنی جو کہہ لیں کک مجبوراً بیچارے ڈیوٹی کر رہے ہوتے کھانا پکاتے، ان کے کھانا کھانے سے خوشی نہیں آتی ہے، وہ مزہ بھی وقتی طور کا ہوتا ہے، جبکہ لنگر شریف کا کھانا پکانے والے چونکہ خوشی خوشی کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کچھ بھی کھانا ہو، یعنی اگر خالی آلو اور گاجر ہی پکے ہوں، اتنا مزہ آتا ہے، یعنی ہم اپنے پیرخانے پہ جاتے تو دل ہی نہیں کرتا کہ ہم کھانا چھوڑیں، شرم آنے لگتی ہے بار بار مانگ مانگ کر بھی، تو مجبوراً اٹھنا پڑتا ہے، ورنہ دل کرتا ہے کہ 100 200 روٹی ایٹ اے ٹائم بندہ کھا لے، اتنا مزے کا ہوتا ہے، اور پھر اس سے آپ کو تقویت بھی پہنچتی ہے، جسمانی صحت بھی ملتی ہے، روحانی ترقی بھی ملتی ہے۔ تو اللہ فضل کرے، کرم کرے، اور دنیا جو خوبصورت ترین دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی، ہم اس کو قائم اور دائم رکھیں۔ ہمارا جو مشن ہونا چاہیے وہ یہ کہ دنیا کو خوبصورت بنائیں، صفائی پر توجہ دیں، چمکانے پہ، یعنی صفائی اور چیز ہوتی ہے نا، چمکانا اور چیز ہوتا ہے۔ صفائی تو ایسے جیسے ملازمین ہوئے، جھاڑو ماری نکل گئے، دہاڑ لگائی، ٹائم پورا کیا، جبکہ جو چمکانے والے لوگ ہیں جیسے ہمارے پیرخانے پر بالکل آستانہ صاف ستھرا ہے، اس کے باوجود وہ جھاڑو مارنے والے، اور بعض اوقات جو بہت ہی لاڈلے اور اپنی جو انکساری پیش کرنے والے، وہ تو یہ کہتے کہ ہم تو جھاڑو کش ہیں، ہم جھاڑو لگانے آتے ہیں باہر سے بھی، یعنی ان کو اپنی یہ جو کہہ لیں سٹیٹس ہے وہ مانے نہیں رکھتا ہے، کام مانے رکھتا ہے۔ تو پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ لوگ ہمیں ہمارے کام سے جانتے تھے، کبھی ہمیں لوگ کہتے تھے اللہ والے، نہیں اللہ والے تو اب کہتے ہیں نا، یہ اللہ والی فیملی جو ہے، لیکن وہ جو پہلے کہتے تھے وہ سب سے پہلے کہتے تھے میلے والے آ گئے، پھر نالے والے آ گئے، اب تو اللہ والے آ گئے۔ تو اللہ کرے کہ ہم دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اور دوسروں کے کام آنے کے لیے، اصل چیز تو یہ احساس نہیں رہا ہے آج، آپ فیل کریں گے کہ خانہ کعبہ جائیں گے، وہاں پر لاکھوں لوگ ہوں گے، جو کھانا کھلانے والے لوگ ہیں ان کو بھی صرف کھانا کھلانے سے غرض ہے، وہ کسی کا مسئلہ حل نہیں کرتے، ان کا ایک انہوں نے اپنا ایٹیچیوڈ بنایا کہ ہمیں سب کو دسترخوان پہ بٹھانا ہے، ان کا روزہ کھلوانا ہے، چونکہ روزہ کھلوانے سے ہمیں ثواب ملے گا، تو ان کو اس بات کا پتہ ہے، اور پاکستان میں اس بات کی ترغیب بھی نہیں دی جاتی۔ یہاں پہ اگر روزہ کھلوانا ہے تو جتنے بزنس مین ہیں وہ ساری مارکیٹنگ کے لیے بزنس مینوں کو روزہ افطار کرائیں گے، تاکہ ان میں سے کوئی اچھا سا کلائنٹ اگر پھنس گیا تو اگلے رمضان تک کی روٹیاں لگ جائیں گی مفت میں۔ تو چونکہ اس کو بھی ہم نے بزنس بنایا، یعنی روزہ افطار کرنے کو وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایسا نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہمارے دوست اب سوچیں، اس بات کو بھی سیکھیں خانہ کعبہ سے اور مدینہ منورہ سے، کہ جو عربک مسلمز وہاں پر، اور ایون جو امیر لوگ ہیں پاکستانی وہاں جا کر سیٹل ہو گئے، اچھے ہو گئے ماشاءاللہ، ان کے بھی وہاں پر دسترخوان لگتے ہیں، وہ باقاعدہ میوہ تقسیم کرتے ہیں، اور میوہ بھی اس انداز سے ہوتا ہے کہ 10 10 کلو کا آرڈر ہوتا ہے، تو اس میں بادام گری اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ روزوں کے ساتھ دیا کرتے، تو اچھا تو لگتا ہے، یعنی کھانا کھلانا، دوسروں کا خیال رکھنا از دا بیسٹ ون۔ حاتم طائی کو ایسے، حاتم طائی کو اور حاتم طائی کی بیٹی کو ایسے تو اللہ نے پسند نہیں کیا نا، وہ بھی تو سخی بادشاہ تھا نا، اب آپ کی باری، آپ کا ٹائم ہے، کیسے کیا کرتے ہو، بہرحال جس کی جتنی چادر ہو اس کے اندر رہنا چاہیے، قرضہ چاہے بینکوں سے ہو چاہے دوستوں سے ہو، لینا ہی نہیں چاہیے، اور چونکہ جو قرضہ لیتے ہیں بعد میں پھر وہ قرضئی بن جاتے ہیں، چاہے وہ افغانستان کے بادشاہ بنے یا نہ بنے، قرضئی تو رہتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا ہے، جتنی چادر ہے اسی کے اندر لینا ہے۔ آپ نے دیکھا ہم اگر بنیان میں گزارا کر سکتے تو کیا ضرورت ہے یہاں قمیض پہننے کی، ویسی گرمی زیادہ ہے، تو یہ بھی آپ کو ایک لیسن دے رہے ہیں کہ اپنے سٹیٹس پہ نہیں جانا ہے، وقت کو گزارا کرنا ہے، بنانا ہے، دکھانا ہے دنیا کو کہ بغیر پیسے کے گزارا ہو سکتا ہے، اصل تو ارادے پختہ کرنے پڑتے ہیں، اس میں سیمٹ ڈالنا، ریت بجری ڈال کے ارادوں کو پختہ کر لیں، اور جتنی چادر ہو اس کے اندر رہ کر گزارا کر لیں۔ تو
بنگلہ دیش والے اور تمام دنیا کے لوگ، ان سب کو آئی مسٹ اپریشیٹ کہ وہ ہماری ویڈیوز دیکھتے پسند کرتے. تو انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے، چونکہ مختصر بات اور مختصر کام ہی بہتر ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے. انشاءاللہ سی یو ویری سون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.